آج ہے جی ہمارے پاس پارہ نمبر 6. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے کہ وہ اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ نہ برائی کو پسند کرتا ہے اور نہ برائی والی بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ جب بھی منہ کھولیں اس کے اندر سے ایک برائی والی بات ہی نکلے. اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا. بری باتوں کو عام کرنا جائز نہیں ہے. اللہ جس کام سے محبت نہیں کرتا اس کام سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ضرور بچائیں. ٹھیک ہے. اب ایک کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم کیا گیا ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو، وہ اپنی آواز بلند کر کے یا اپنی آواز کے ذریعے سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے. الا ماشاء اللہ یہ بات بتائی گئی ہے. لیکن کوئی اور اگر کوئی اپنی آواز بلند کرتا ہے کسی برائی والی بات کو، برائی کون کون سی ہے ذرا میرے ساتھ ایک دفعہ گنیے اپنے فنگر ٹپس پہ. کسی کو گالی گلوچ کرنا یعنی کہ کسی کو گالیاں دینا، اس میں چھوٹی سی چھوٹی گالی بھی آ جاتی ہے. یا اگر کسی کی روزمرہ زندگی میں گالی نکالنے کی عادت ہے، اس میں ہر چیز، ہر طریقے کا جو رویہ جس میں گالی موجود ہے، گالی گلوچ کرنا. نمبر 2 بد زبانی کرنا. نمبر 3 کسی کے اوپر عیب لگانا. نمبر 4 جھوٹ. اس کے بعد ہے جی پوائنٹ نمبر 5 بہتان. پوائنٹ نمبر 6 کسی کو بد دعا دینا. پوائنٹ نمبر 7 کسی کی غیر موجودگی میں یا کسی کے سامنے اس کی غیبت کرنا. پوائنٹ نمبر ہے جی 8 کسی کو گالم گلوچ کرنا، یعنی کسی کے سامنے بھی آپ گالم گلوچ کریں یا علیحدگی میں بھی. یہ 2 دفعہ پوائنٹ آئے ہیں. نمبر کہہ لیں کہ نمبر 9 چغل خوری کرنا، کسی کی چگلی کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ ساری برائیاں ہیں. جتنی بھی میں نے آپ کو یہ 9 برائیاں گنوائی ہیں، یہ ساری برائیاں کب نکلتی ہیں؟ جب انسان کسی برائی کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے یا اپنی زبان کو کھولتا ہے. آج ہمارے سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپک کون سے ہیں؟ خاندانی زندگی میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہیں یا خاندانی زندگی میں زہر گھولتی ہیں. ساس کے پاس سب سے بیسٹ ٹاپک ہے بہو کا، اور بہو کے پاس سب سے بیسٹ ٹاپک ہے جی ساس کا. ایک دوسرے کو برا بلا کہنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، اور اپنے گھر کی بات، اپنے خاندان کی جو بات ہے وہ گھر سے باہر جا کے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ساری برائیاں ہیں. اگر تو واقعی ہی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اپنی زبان کھول سکتا ہے. لیکن اگر کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبتیں کرنا کہ میری ساس تو ایسی ہے یا میری بہو ایسی ہے، اس کے اندر یہ عادت ہے، اس کے اندر وہ عادت ہے، وہ سوئی رہتی ہے یا وہ کھانا نہیں پکاتی، یہ ساری غیبت میں چیزیں شمار ہوتی ہیں. تو ایسی باتیں کرنا برائی والی باتیں ہیں. تو اللہ کو ایسی آواز پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو کھلم کھلا گناہوں کو کرتے ہیں. اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا ہے، وہ صبح ہونے پر کہے اے فلاں میں نے فلاں رات کو فلاں برا کام کیا تھا.
یعنی کہ اس نے رات کو ایک برائی کی، کسی نامحرم سے بات کی، یا کسی نامحرم کے ساتھ اپنا ناجائز تعلق جو ہے وہ قائم کیا، یا خود اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ کوئی برائی کی، اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا، لوگوں کو نہیں پتا، لیکن وہ صبح ہوتے ہی اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، یا جس کے ساتھ اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کے ساتھ آپ اپنی پرسنل باتیں شیئر کرتے ہیں، آپ وہ برائی کی بات لوگوں میں جا کر شیئر کریں، لوگوں میں جا کر لوگوں کو اس کا چرچا کریں کہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، تو میری امت کے تمام لوگ معاف کر دیے جائیں گے سوائے اس کیٹیگری کے جو گناہ کرتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ خود دوبارہ جو ہے وہ جا کر اپنے گناہ کی چرچا کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص غصہ ضبط کرے، اپنے غصے کو کنٹرول کرے، مطلب ضبط کر لیا نا جس نے غصہ، حالانکہ وہ اسے کر گزرنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے منتخب کر لے اپنے لیے۔ تو قیامت کے دن بدلہ چاہیے یا آج لوگوں کی برائیاں کر کے، گالم گلوچ کر کے، جھوٹ، بہتان، بددعائیں دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، کسی کے اوپر عیب لگانا، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو آج ہی اس بات کا تہیہ کریں کہ میں نے اپنی زبان جب بھی کھولنی ہے کسی کو نیکی کی بات جو ہے وہ سکھانی ہے، اللہ اور رسول کی بات سکھانی ہے، اس کے علاوہ میری زبان جو ہے وہ سارا دن، ساری رات، جب بھی جو بھی میرے جاگنے کے اوقات ہیں، اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور جب بھی میں کسی بھی انسان سے انٹریکشن میرا ہو تو میں صرف نیکی کی بات کروں۔ اپنے کچھ گول سیٹ کریں، یہ چیزیں آگے نسلوں تک جانی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر 149، اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے روکا ہے اور ایک کام بتایا بھی ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اس آیت نمبر 148 اور 149 سے اپنی اولاد کی تربیت کا بہت بڑا ایک فیکٹر سیکھیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو کسی برائی سے روکنا ہے تو اس کا رد و بدل اس کو لازمی دیں۔ اس کو اگر آپ نے پازیٹیو چیز کے اوپر لگانا ہے، برائی سے روک کے پازیٹیو چیز کی طرف آپ نے اس کو لے کے جانا، نیکی کی طرف لے کر جانا ہے، تو آپ نے اس کو ایگزیکٹ اس کا رد و بدل دینا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے بچے اسکرین دیکھتے ہیں، موبائل دیکھنے کے عادی ہیں، آپ انہیں یہ تو کہیں گے کہ موبائل نہ دیکھو، اسکرین نہ دیکھو، اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، لیکن وہ پھر کیا کریں؟ اس کے بدلے بھی تو ان کو بتائیں نا کہ آپ ان کو ایکٹیویٹیز کہیں، جاؤ جا کے ایکٹیویٹی کرو، باہر جا کے گراؤنڈ میں کھیلو۔ یہ تو صرف اورل چیزیں ہو گئی، بتا دی ہے کہ اچھا یہ کر لو، بچے ایک دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، لیکن جو اسکرین ان کو 24 گھنٹے انٹرٹین کر رہی ہے اور ماں جو ہے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہے، اپنے بچے کو وہ اس طریقے سے ٹائم ہی نہیں دے رہی، تو بچے اسکرین کی طرف ہی جائیں گے نا۔ بچوں کے لیے پراپر اپنا جو ہے 1 یا 2 گھنٹے نکالیں اور بچوں کے ساتھ بالکل یہ کہہ لیں کہ آپ بچے بن جائیں، جیسے وہ کھیلنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ کھیلیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ تم برائی کے لیے اپنی زبانیں نہ کھولو تو کیا کرو؟ تم اگر کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپ کر کرو، اور یا اگر تم پھر برائی سے بھی درگزر کرو تو اللہ بھی معاف کرنے والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام دے کر، ایک اجر دے کر ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کر سکتی ہیں کہ اگر بچہ یہ کام کرے گا تو میں آج اس کو یہ لے کر دوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سکھایا کہ اگر تم نیکی کرو گے میں تمہیں معاف کروں گا، جنت کا وعدہ ہے، باغات کا وعدہ ہے، حوروں کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بچوں کے ساتھ اس طریقے کی ٹریننگ کر سکتے ہیں، لیکن لالچ کے طور پہ اس کو نہیں لے کے دینا کہ جی اگر تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی یا یہ کروں گی وہ کروں گی۔ پیسہ آپ بچے کے ہاتھ میں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ نادان کے ہاتھ میں آپ پیسہ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ وہ بالغ یا سمجھدار نہ ہو جائے۔ آپ کوئی بھی ان کے لیے اچھی ڈش بنائیں کہ آپ کی میں آج فیورٹ ڈش جو ہے وہ بناتی ہوں کھانے میں، یا میں آپ کے لیے ٹوسٹ بنا دوں، کوئی چیز بنا دوں، یا اگر آپ جو ہے آج یہ ایکٹیویٹی مجھے کر کے دکھاؤ گے تو میں آپ کو کہیں پارک میں لے کے جاؤں گی۔ یعنی کہ ان کو جو آپ نے مطلب ریوارڈ بھی دینا ہے نا، وہ بھی آپ نے ان کو ایکٹیویٹیز کی طور پہ دینا ہے۔ اگر آپ ان کے لیے اچھا کھانا پکا رہی ہیں تو وہ بھی آپ ان کو عمل کے تھرو سکھا رہی ہیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے کھانا کھلائیں۔ ساتھ ہی جب کھانا آپ پکا رہی ہیں ان کو کھانا پکاتے ہوئے پاس رکھیں اپنے، اور ان کو سکھائیں کہ بسم اللہ پڑھ کے دیکھیں میں نے کام شروع کیا ہے۔ یا پھر
جب آپ ان کو سرو کریں تو آپ وہاں پہ ٹیبل کے اوپر یا جو بھی دسترخوان کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، آپ ان کو مہمانی کے آداب سکھائیں کہ جب مہمان آئیں تو آپ نے پہلے مہمان کو اپنا جو ڈونگا ہے وہ سرو کرنا ہے، پھر پہلے بڑے ڈالیں، اگر بچے بیٹھے ہیں بچوں کو پتہ ہے، تو جو بھی کھانے پینے کے آداب ہے وہاں پہ آپ وہ سکھا سکتی ہیں۔ ایک ایکٹیویٹی کے ریوارڈ میں آپ دوسری ایکٹیویٹی وہاں پہ کریٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ کہیں باہر سے تربیت کے اصول نہیں آئے۔ تو اگر ماں دین پڑھی ہوگی تو سوچیں بچے بھی دین سیکھیں گے، اور وہ دین کہاں تک جائے گا یہ چیز ہم آج سے 10 سال یا 20 سال کو آگے رکھتے ہوئے سوچیں۔ اگر آج اپنے بچوں کے ہاتھ میں ہم سکرین دے دیں گے تو سوچیں آج سے 10 سال یا 20 سال کے بعد جنریشن کا کیا حال ہوگا۔ برائی تو ایک کلک کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ دوری پہ موجود ہو گئی ہے موبائلوں کی وجہ سے، تو اگلے 10 سال یا 20 سال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو موبائل دیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 150۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ کسی ایک رسول کو وہ کہتے ہیں کہ ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے، لیکن یہ بات جان لیں کہ کسی ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، کیونکہ پھر برائی صرف ایک پہ نہیں رہتی نا۔ آج ایک کو جھٹلا دیا، ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم باقیوں کو مانتے، کل دوسرے کی کوئی برائی نظر آ گئی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو مانتے۔ اس طریقے سے یہ پھر برائی ایک جگہ نہیں رہتی نا، برائی تو پھیلتی ہے جس طرح نیکی پھیلتی ہے۔ تو کسی ایک رسول کا انکار کرنا جو ہے وہ تمام رسولوں کے انکار کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں۔ آیت نمبر 151۔ وہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ رسولوں کا جو انکار ہے وہ عذاب کو دعوت دیتا ہے، یہ بات جان لیجئے، اور وہ عذاب کوئی عام عذاب نہیں ہے، اس میں رسوائی ہے۔ رسوائی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پبلکلی سب کے سامنے عذاب دیا جائے گا، سب کے سامنے، وہ ہے جی رسوائی۔ رسوائی اکیلے میں تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی ان پر آ پڑی، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا۔ اب یہاں پر یہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کتاب اس طرح پوری نازل نہ ہو سکی ہو، تو یہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ لیں کہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑے بڑے تقاضے کر چکے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، جب تک ہم اللہ کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے کہ جی اللہ ہے، یعنی کہ یہ غیب پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، تو ہم کیا کریں گے، ہم پھر ایمان لے کے آئیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں کیا آتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ اب ہمارا ہفتہ کیسا رہے گا یا اپنے سٹارز کو دیکھتے ہیں اور سٹارز کے ذریعے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری آنے والی زندگی میں کیا ہوگا، یہ سب چیزیں گناہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، اپنا غیب پر ایمان ہے، تو یہ بات لازمی اپنی عقل کو سمجھائیں کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ ستاروں کے ذریعے جو ہے اپنی جو آنے والی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، نمازیں قبول نہیں ہوتی ایسے انسان کی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو لے کے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا توجہ دیجئے کہ نیوز میں دیکھنا، یا اب تو ایسی ایپس آ چکی ہیں، یا کہہ لیں کہ اخبار اگر آپ کے گھر میں نیوز پیپر آتا ہے تو وہاں پہ جی آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، یہ سٹار والوں کے ساتھ یہ ہوگا، یہ سٹار والوں کے ساتھ یہ ہوگا، تو آپ خود سوچیں عقلی طور پہ وہ کتنی بڑی بات ہے جو آپ کے مائنڈ کے اوپر یہ چھاپ چھوڑ رہی ہے کہ جی اب آپ کے آنے والا جو فیوچر ہے وہ ہمیں نیوز پیپر یا یہ ڈیفرنٹ قسم کی جو ایپس ہیں سٹارز کے ذریعے ہمیں بتائیں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 154۔ اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا، یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ نہیں مان رہے تھے بات،
تو ان کے اوپر جو طور کا پہاڑ تھا، یعنی کہ پہاڑ کا نام ہے نا کوہ طور، اس کو سر کے اوپر لا کے، ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کیا گیا تاکہ یہ بات مان لیں. اور ہم نے ان سے کہا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. 2 کام ان کو بتائے گئے کہ کسی بھی شہر میں، جو بھی ایک اسپیسیفک شہر تھا، وہاں پہ اگر داخل ہونا ہے تو اب آپ نے وہاں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، اسی آیت کی ریفرنس میں ایک حدیث ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور ہتتن یعنی کہ ہماری توبہ کہتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ ہنتتن. یاد ہے ہم نے سورہ بقرہ میں یہ پڑھا تھا، انہوں نے ہتتن کی جگہ ہنتتن پڑھا تھا کہ ہمیں گندم دے، یا اس طریقے کی انہوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی تھی. ان کو کیا سکھایا گیا تھا؟ انہوں نے پڑھنا ہتتن، ہا تو کے اوپر تشدید اور پھر تا مربوطہ ہے آخر میں. لیکن انہوں نے اس حکم کو بدل دیا، چنانچہ وہ سجدے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اور حبتن فی شعرتن یعنی کہ سٹے میں دانا، حبتن فی شعرتن اور ہنتتن ہمیں سورہ بقرہ میں سے ملا تھا، یہ 2 ورڈز بولتے ہوئے کہتے ہوئے یہ شہر میں داخل ہوئے. یہ بخاری میں حدیث نمبر 3403 ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم میں تغیر و تبدل کرنے کی بنا پر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، جو وباؤں اور طاعون ایک بیماری ہے، اس کی صورت میں، وبا بھی بیماریوں کو ہی کہتے ہیں، کی صورت میں ان کے اوپر جو تھا وہ نازل کیا گیا. انہوں نے اب آپ دیکھیں کس قدر جو ہے وہ ہر دھرمی اور کس قدر ان کے اندر ضد اور تکبر تھی. ہتتن کو ہنتتن اور حبتن فی شعرتن میں انہوں نے بدلا، اور رائنا کو رائنا میں بدلا. ٹھیک ہے. یہ چیزوں کو بدلتے تھے، الفاظوں کو مولڈ کرتے تھے، حکم کو مولڈ کرتے تھے، اپنی پسند کے احکامات خود اپنے لیے چوز کر رہے ہوتے تھے. تو سوچیں کیا آج اس امت میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ تو یہاں پر ان کو 2 کام دیے گئے. ہفتے کے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، دروازے سے داخل ہوتے ہوئے، شہر میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے ہتتن بولنا ہے. اور انہوں نے دونوں کام جو تھے اس میں رد و بدل کی کام کیے. دروازے سے داخل ہوئے لیکن بات بدلی، مچھلیاں پکڑی لیکن انہوں نے یہ کہا ہم نے جمعے کے دن جال لگایا، سیٹرڈے والی مچھلیاں اس جمعے والے دن کے جال میں پھنسی ہیں، اور یہ اتوار کو نکالنے جاتے تھے اور یہ بات توریا کرتے تھے، وہاں پہ ہیلا سازی کرتے تھے کہ ہم نے کون سا سیٹرڈے والے دن مچھلیاں پکڑی ہیں، ہم نے تو جمعے والے دن والی پکڑی ہیں. تو ہیلا سازی کرنا، کسی بات کو مولڈ کر دینا، یہ ان کی عادت میں شمار ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بیماریاں اور طاعون آ پڑے. سوچیں آج اگر ہم کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک بیماری جو ختم ہی نہیں ہو رہی، کہیں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مولڈ کر کے تو نہیں اپنی زندگی میں اپنا رہی، اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے. اللہ نے اگر حجاب کا حکم دیا تو میں کیسا حجاب کر رہی ہوں؟ فیشنیبل، یا وہ حجاب، یا وہ کہہ لیں کہ پردہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. آج ہمارے جو پردے اور ہمارے حجاب ہیں ان میں کس قدر اٹریکشن ہے. ہم جو گاؤن اور برقعے وغیرہ پہنتی ہیں، جو بھی کہہ لیں، اس کے اندر کس قدر کہہ لیں کہ زینت ہے، کلرفل، اس کے اوپر نقشی دمکی کا کام ہے، ڈیفرنٹ ستارے موتیوں کا کام ہے، اٹریکشن. یا کچھ خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹائٹ گاؤن پہنتی ہیں، کچھ بالکل کھلے پہنتی ہیں لیکن بیلٹ لگا لیتی ہیں، بیک سائڈ بالکل پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو خود سوچیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طریقے سے لیا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا تھا، یا زمانے میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اپنی خواہشات کے اکارڈنگ اس کو مولڈ کیا ہے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 155. پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی. یعنی ان کا ایمان تھوڑا ہوتا ہے، اور تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئیں گے، اور یا کم لوگ ایمان لے کر آئیں گے، زیادہ نہیں لے کر آتے، ایسی جو قومیں ہوتی ہیں. اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں،
مریم علیہ السلام کی کفالت کون کر رہے تھے؟ زکریا علیہ السلام. اور مریم علیہ السلام کے بطن سے کون پیدا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے بہتان لگایا تھا کہ مریم علیہ السلام نے جو ہے وہ بدکاری کی ہے. ٹھیک ہے. تو جبکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ جو تھی ان کا حمل جو تھا وہ ٹھہر گیا. اور یہ بھی جو پورا قصہ ہے یہ بھی آگے مزید قرآن میں آئے گا کس طریقے سے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کی جو کنورسیشن ہے وہ مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. اور مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا تو مجھے حمل کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ان کے اوپر کیا تھا؟ بہتان لگا دیا. اور ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسولوں کو قتل کیا. حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ انہیں قتل کیا گیا نہ وہ سولی پر چڑھایا گیا بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا. اور بے شک جن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق اس شک میں ہیں. ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے, اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا. اور نزول کہہ لیں کہ قیامت کے قریب جا کے جو قیامت کی نشانیاں اس میں ایک یہ بھی آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ ان کو بھی موت آئے گی. کیونکہ دیکھیں کہ ایک چیز ہم نے دیکھ لیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں اور جو بھی کہہ لیں کہ اس وقت فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوگا وہ پوری کہہ لیں کہ ساری ہمارے پاس جتنا بھی علم آ جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر فرعون کے ساتھ جو ہے فرعون کہہ دیا ہے دجال کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا, دجال کو قتل کیا جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف اٹھائے جائیں گے, ان کو بھی موت آئے گی جس طریقے سے باقی سب لوگوں کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا پڑا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے. نیکسٹ آ جائیے جی. عیسیٰ علیہ السلام کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے, اس میں مزید پوائنٹ نوٹ کر لیجیے کہ قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے. دمشق میں نماز فجر کے وقت آئیں گے. کس وقت آئیں گے؟ نماز فجر کے وقت آئیں گے. اور ایریا کون سا ہوگا؟ دمشق کا. دجال کا ایک تو وہ قتل کریں گے اور یاجوج ماجوج جو نکلے گی نا زمین سے اس کا جو ہے وہ قتل کریں گے. اور پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ پھر وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے. اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے, اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے. بعض کے نزدیک یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قبل موتی ہی, جو ہمارے پاس ایک یہاں پہ آتا ہے نا قبل موتی, اس کی جو زمین ہے نا وہ مرجع ہے. یعنی کہ اس میں بعض کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے بعد ان کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے یعنی مسلمان ہو جائیں گے. اور بعض کے نزدیک مرجع اہل کتاب ہے یعنی ہر یہودی اور عیسائی فرشتہ اجل کے ظہور کے وقت سب جب اس پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے رسول تھے تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان میں آ جاتی ہیں. اس کی تفسیر میں اس کی ڈیٹیل میں آ جاتی ہیں کہ سب کے سب جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے. نیکسٹ آ جائیے. پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. یعنی کہ دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا رزق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے گناہ کیا تھا, انہوں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا تھا, تو کچھ پاک چیزیں تھی جو ان کے اوپر حرام کر دی گئی جو پہلے حلال تھی. اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے. اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے. آیت نمبر 162 میں الراسخون فی العلم کی بات آئی ہے. ایسے لوگ جو علم میں یعنی کہ علم کے پختہ ہوتے ہیں, یعنی کہ علم کو بہت حد تک سیکھتے ہیں. راسخون فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی پایا جائے, اس انسان اور اللہ کے درمیان تقوی پایا جائے یعنی کہ وہ اللہ سے ڈرے ہر کام کرتے ہوئے. دوسرا اس کے اور مخلوق کے درمیان میں عاجز اور انکسائی ہو, لوگوں کے ساتھ بہت نرم دلی سے پیش آئے. تیسرا اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہو, یعنی کہ وہ دنیا کے جو
عیش و عشرت ہے، ان سب چیزوں کو اس طریقے سے پسند نہ کرتا ہو جس طریقے سے جو ہے وہ عام لوگ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان میں مجاہدہ پایا جاتا ہو، یعنی نفس کے خلاف جہاد کرے۔ اگر اس کا نفس کہہ رہا ہے کہ سو جا کوئی بات نہیں، اگر نماز آخری وقت میں جا کے پڑھ لو یا نماز قضا ہی پڑھ لو، تو وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ الراسخون فی العلم، ایسے لوگ ہیں۔ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، اس کو نوٹ کیجئے کیونکہ ایسے ہم نے بننا ہے۔ الراسخون فی العلم، دعا کرنی اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے الراسخون فی العلم لوگوں میں شامل کر دے۔ کون لوگ ہیں؟ اس کے اور اللہ کے درمیان میں تقویٰ پایا جائے گا، اس کے اور مخلوق کے درمیان میں عاجزی اور انکساری ہوگی، اس کے اور دنیا کے درمیان میں بے رغبتی ہوگی، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان میں مجاہدہ پایا جاتا ہوگا، یعنی نفس کے خلاف جہاد کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس دعا کریں سب اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الراسخون فی العلم میں جو ہے وہ شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے، نماز جو ہے وہ نفس کو پاک کرتی ہے۔ اللہ اور آخرت کے اوپر اگر ایمان ہم لاتے ہیں تو یہ جو دنیا کی بے رغبتی، یہ جو دنیا کی طرف رغبت ہوتی ہے اس سے ہمیں بے رغبتی مل جاتی ہے۔ ہم دنیا کی طرف پلٹتے ہیں بار بار، ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی ستارہ یا کوئی چیز ہمیں بتا دے کہ میرا آنے والا فیوچر کیسا ہوگا۔ جب اللہ پر ایمان آ گیا، اب ہمارے فیوچر میں اللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا، اللہ میرے لیے وہی چیز چوز کریں گے جو میرے حق میں بہتر ہوگی۔ اس چیز پہ خوش ہو جائے، جس جگہ پہ میں ہوں، جس جگہ میں، جس حالات میں اللہ نے مجھے رکھا وہ بیسٹ ہے میرے لیے، بیسٹ۔ اگر ہم ان مشکلوں میں نہ ہوں، یقین مانے اس چیز کو ایکسپیرینس کریں۔ اگر میرے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے یا میرے اوپر کچھ ایسے رشتے ہیں جو میرا حق مار رہے ہیں یا میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اگر یہ والی مشکل میں نہ ہوتی، میرے اوپر کوئی مشکل نہ ہوتی، میں سمپل الگ رہ رہی ہوتی، الگ گھر ہوتا میرے پاس اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتی، سوچیں ہو سکتا ہے میرا نفس مجھے اتنا اکسا دیتا میں کسی قسم کی بے حیائی یا برائی کا شکار ہو سکتی تھی۔ ابھی تو میرا مائنڈ کچھ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے نا کہ میرا حق مار رہا ہے یا میرے اوپر کسی قسم کا کام کا لوڈ ہے۔ اگر یہ سب سوچیں، یہ سب مشکلیں میرے اوپر سے اٹھ جائیں، ہو سکتا ہے میرا نفس مجھے اچک لے جائے، شیطان مجھے اچک لے جائے، میں کسی حرام کام میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو جب کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں تو سنت پہ ہوں، میرے نبی کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکلات آئیں اور وہ اس میں ثابت قدم رہے، تو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنت کے اوپر قائم رکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر 163، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ چلیں جی، یہ کوسچن یاد کریں، داؤد علیہ السلام کے اوپر کون سی بک نازل ہوئی تھی؟ کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی؟ زبور۔ آج میں نے کوئز بھیجوں گی آپ لوگوں کو، یوٹیوب پہ بھی بھیجوں گی، واٹس ایپ والے گروپ میں بھیجوں گی۔ اب آپ لوگوں نے اس کوسچن کو رٹا مار لیں، پیپر میں نے آؤٹ کر دیا ہے، آپ لوگوں نے پول فل کرنا ہوگا اور مجھے بتانا ہوگا کہ داؤد علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب جو تھی وہ نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہیں، ان میں لازمی آپ لوگوں نے حصہ لینا ہے، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ میں نے کل ہی کسی سے پوچھا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی، تو کہتے نہیں ہمیں نہیں پتا۔ میں کہتی ہوں کہ ہمیں تھوڑی چیزوں کی جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے، آگے بچوں تک جو ہے وہ یہ نالج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو، اور ہمارا بھی جو نالج ہے، ہمارا بھی جو علم ہے وہ بھی راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ چلیں جی، اس کے علاوہ یہاں پہ کیا بات بتائی گئی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے، اور جیسے باقی نبیوں کی طرف بھیجی، شاید میں یہ بات ہے کہ یہ سلسلہ کوئی نیا تو نہیں ہے، سب نبیوں کی طرف وہی آئی ہے۔ تو یہ لوگ حیران کیوں ہوتے ہیں اس بات کو لے کے کہ جی یہ وہی کہاں سے آئی اور نبی کے اوپر وہی آ رہی ہے، تو یہ سلسلہ کوئی نیا تو نہیں یہاں پہ آ رہا، کیونکہ یہ اس بات کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ آپ پر وہی جو ہے وہ کیسے نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کیوں نازل ہوتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا وحی کبھی تو مجھ پر گھنٹی کی آواز کی مانند نازل ہوتی ہے، یعنی کہ ٹک 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 جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے۔ نزول وحی کی یہ کیفیت میری طبیعت پر بہت گراں ہوتی ہے، اور پھر جو کچھ میں کہا جاتا ہے، سوری میں کہہ رہی ہوں کیا ورڈ میرے سے مس ہو رہا ہے، اور پھر جو کچھ وحی میں کہا جاتا ہے
اسے میں یاد کر لیتا ہوں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسان کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے سخت سردیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی، چنانچہ جب وحی منقطع ہوتی، یعنی کہ وحی کا ٹائم جب ختم ہو جاتا، تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا سخت سردی میں۔ ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا، ان کا جو جسم تھا اتنا بھاری ہو جاتا تھا، اتنی تکلیف ان کو ہوتی تھی، اور وحی کے ذریعے ہم تک کیا پہنچا؟ سنت پہنچی ہے، اور آج ہم سنت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، آج ہم نے دین کو مذاق سمجھ لیا۔ جس مشکل سے، جس تکلیف سے گزر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو ان کے اوپر آتی اور وہ آگے لوگوں کو سکھاتے تھے، آج ہم نے وہ کیفیت، ہمیں تو نبی کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ ہم نے 12 ربیع الاول کے اوپر جھنڈیاں لگا لی، کیک کاٹ لیا، جو نبی نے ایسا کچھ کرنے کو کہا ہی نہیں تھا۔ 5 نمازوں کا حکم آیا، رسول اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا گیا، وہاں پہ ان کو ایک مشقت کے رستے سے گزارتے ہوئے 5 نمازوں کا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ ملا۔ آج ہم وہ 5 نمازیں ادا نہیں کرتے، باقی تو چلے دور کی بات، صرف اپنے نبی کے ساتھ جو محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، اس کو آج دوبارہ سے اجاگر کریں۔ 5 نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سیکھیں، قرآن کی تجوید سیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کافروں نے تو نہیں سیکھنی نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی برتھ مسلمان بنا دیا ہے تو اسلام تو نہیں ہمیں آ سکتا نا، اسلام تو ہم نے سیکھنا ہے۔ بائی برتھ ہمیں اسلام نہیں ملا، بائی برتھ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام پریکٹس سے سیکھا جاتا ہے، بار بار پریکٹس کی جاتی ہے، روز ڈیلی بیس پہ صبر کی پریکٹس اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ اپنے نفس کو ہمیں کہنے صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمارے اوپر غسل کی پریکٹس ہوتی ہے، وضو کی پریکٹس ہوتی ہے، ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اندر ایک یونٹی اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ تو یہ سارا دن ہماری پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہمیں کافروں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان کے موویز دیکھنی ہے، ہمیں ان کے ڈرامے دیکھنے ہیں، ہمیں ان کا کلچر دیکھنا ہے اور اس کلچر کو اپنے بچوں کے اندر ڈالنا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 171 میں، اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، یعنی کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، لا تغلو فی دینکم، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ آپ اللہ کے بارے میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اگر میں کسی کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ الرزاق کو 1500 دفعہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، یہ میں نے ناحق بات کہی ہے، نیکی کی بات لگ رہی ہے نا۔ آپ کے لیے کسی کو یہ کہنا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرے بچوں کے پیپرز ہیں اور میں نے وہ وظیفہ کرنا ہے، اور جو عالمہ ہیں وہ ان کو وظیفہ بھی دے دیتی ہیں کیونکہ لوگ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ دونوں نے گناہ کیا ہے، دونوں نے اللہ کے اوپر ناحق بات کی ہے۔ جو ایک وظیفہ اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے قرآن اتارا، احادیث آئی ہیں وحی متلو اور وحی غیر متلو کے تھرو، جو چیزیں ہم تک پہنچی اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ الرزاق کو 1500 دفعہ پڑھے تو یہ مل جائے گا۔ کوئی چیز گم گئی ہے تو آیت کریمہ جو ہے وہ 1000 دفعہ پڑھے تو وہ چیز مل جائے گی، تو یہ اللہ پہ ناحق بات ہے۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے، چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ معبود 3 ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے اور وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ اس والی آیت میں کافی سارے پوائنٹس ہیں، باری باری ڈسکس کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آ جائیں غلو کی طرف، کہ تم اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ بڑھ چڑھ کر بات کرنا اور اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرنا، جھوٹی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچو، کیونکہ پہلے کے لوگ غلو کرنے سے ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ دوسری چیز آ جائیے، دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے۔ پوائنٹ 1 ہے ہمارے پاس کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول ہے اور اسی کا کلمہ ہے، اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ یہ نعوذ باللہ کہتے تھے 3 معبود ہیں، اللہ تعالیٰ،
نعوذ باللہ پھر مریم علیہ السلام کو معبود کہتے تھے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے، اور انہوں نے درمیان میں رشتہ بنا دیا تھا اولاد بیوی کا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نہ ہی یہ لفظ جو ہے میں اپنی زبان سے اتارنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے. تو یہ جو 3 معبود کی یہاں پر بات ہے نا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تو 3 معبودوں میں یہ اللہ تعالیٰ اور بعد میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالتے تھے. یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 172. مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو عار یعنی کہ شرم خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا. پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا. اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار خیال کیا اور تکبر کیا تو انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اس اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 176. کلالہ کے بارے میں آیت ہے. کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی اور نہ اولاد. ہو سکتا ہے بہن بھائی ہوں لیکن وہی بات ہے جس کے ماں باپ اور اولاد وغیرہ نہ ہو. مزید اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تقسیم کے بارے میں آئے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اے نبی، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے اگر کوئی شخص مر گیا جس کی اولاد نہ ہو، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے نا، اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے بھائی کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا. پھر اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہوگا، اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہو تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے میں برابر ہوگا. اللہ تمہارے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ انسان ہے جس کی کوئی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، اب وہ خود فوت ہو گیا، اس کی جو پھر جائیداد ہے وہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی. ایک بہن ہے تو یہ حصہ ملے گا، 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہیں تو یہ سب حصوں کی جو ہے وہ ڈویژن ہے. یہ کون سی سورت؟ ہماری سورہ نساء الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہوپ سو کہ آپ نے یہاں سے نکاح کے بارے میں سیکھا ہوگا. نکاح کو فروغ دیں، زنا کو فروغ نہیں دینی، چھوڑ دینا ہے یہ کام. جو بھی اس کام میں مبتلا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے اس برائی کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ویسے ہی پاک کر دیں گے جیسے انسان جس دن پیدا ہوا ویسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نکاح کو فروغ دیں جتنا ہو سکے. 2 لوگوں کا نکاح کروانے میں اگر آپ درمیان میں آتے ہیں اور آپ درمیان میں ایک ذریعہ یا وسیلہ بنتے ہیں تو لازمی اس چیز کو فروغ دیں. اور سورہ نساء کی بات کر رہی ہوں، پیچھے 5 والے پارے میں بھی یہ تھی. پھر اس کے بعد 6 پارے کے بالکل سٹارٹ میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے برائی کی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی بلکہ نیکی کی ہی بات کرنی ہے. اور وراثت کی جو تقسیم ہے، یتیم کو کتنا مال، یتیم کے مال کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے، بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ سورہ نساء میں یہ چیزیں آتی ہیں. رمضان کے بعد یا رمضان میں ہی اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز کی نیت کریں کہ ہم نے قرآن کے ترجمہ اور جو تفسیر اور جو تدبر ہے ہم نے وہ ڈیپتھ میں سیکھنی ہے. ڈیفرنٹ ادارے یا انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ جوائن کریں، قرآن سیکھیں اور دوسرے لوگوں کو سکھائیں. اور اگلے رمضان خود آپ لوگ دورہ قرآن دیں تاکہ اور لوگ آپ کے ساتھ جڑیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک. نیکسٹ آ جائیے جی سورہ المائدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، معاہدے پورے کرو، یعنی کہ واجبات، مستحب سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے. چوپائے کس کو کہتے ہیں؟ ایسے مویشی جن کی 4 ٹانگیں ہیں. اور وہ کون کون سے پھر وہ ان کا بتایا گیا ہے. یہ نہیں کہ اس میں جو ڈاگ ہے وہ حلال ہے، نہیں، یا گدا اس میں ڈنکی آ جاتا ہے. 4 وہ مویشی جس کا پھر ذکر کیا گیا ہے، نیکسٹ آئے گا اس میں. اب سورہ المائدہ میں آپ حلال حرام کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تو اس میں 4 چوپائے کا مطلب 4 پاؤں والے، سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے. بتایا جائے گا اسپیسیفک، یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ڈو اینڈ ڈاٹس. جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. سورہ المائدہ کی فضیلت میں ایک حدیث آتی ہے، یہ بھی ساتھ سنتے جائیے. جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جبیر،
سورہ المائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے فرمایا یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے. سورہ المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی. 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا نا، جو سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی سورہ المائدہ. اس میں جو چیز حلال ملے وہ حلال ہے، جو چیز حرام ملے اس کو حرام سمجھو. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے ہمارے سامنے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ المائدہ جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے. سواری وہ بوجھ نہ اٹھا سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر سے اترنا پڑا. اس قدر بوجھل ہو جاتا تھا جسم، بوجھل مین اس قدر ہیوی ہو جاتا تھا کہ سواری نہ وہ بوجھ اٹھا سکی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کو تکلیف نہ ہو، آپ وہاں اتر کے سائیڈ پہ ہو گئے، ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے یا کھڑے ہوئے، وہ کیفیت ہمیں نہیں پتا. لیکن سورہ المائدہ کو جتنا جلدی ہو سکے سیکھیں. اس میں حلال ہے، اس میں حرام ہے. یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی، کیونکہ آخری جو صورتیں ہیں جن میں احکامات آئے ہیں وہ زیادہ اتھینٹک ہے. کیونکہ شروع میں کچھ احکامات آئے تھے، جیسے وراثت کا حکم آیا، بعد میں جیسے وصیت کا حکم آیا کہ تم اپنا مال جو ہے وصیت میں دے دو، یہ پھر بعد میں کریکشن کی گئی. مطلب کہ کریکشن بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، مزید انہانس کیا گیا کہ اب وراثت کے جو حصے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ تقسیم ہوں گی اولاد میں، کیونکہ اولاد کو نہیں دیا جاتا تھا، ماں باپ کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو وہ چیزیں آئیں. اسی طرح یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو آخر کی صورتیں ہیں، جیسے سورہ المائدہ آ جاتی ہے اور بھی بہت ساری صورتیں آ جاتی ہیں، تو اس میں جو احکامات ہیں اسی کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو. سورہ المائدہ آپ لوگوں کے یہ دماغ میں ہوگا کہ سورہ المائدہ تو یہ کتنی صورت ہے ہمارے پاس؟ 5ویں صورت ہے نا؟ ہاں جی. تو یہ تو 5ویں نمبر پہ آخری صورت ہے، تو 30 پارے میں نہیں. یہ ارینجمنٹ جو ہے یہ بعد کی بات ہے. نزول کے حساب سے کون سی صورت پہلے کون سی بعد میں وہ ترتیب اور ہوگی. یہ ارینجمنٹ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی ارینجمنٹ، یہ جو سپاروں کے نام رکھے گئے ہیں، 30 پاروں کی جو ڈویژن ہوئی ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی. پہلے صرف قرآن نازل ہوا تھا، اس کی جو پھر بعد میں ارینجمنٹ ہے، جو ترتیب ہے، وہ بعد میں کی گئی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 1 ہم نے دیکھ لی. آیت نمبر 2 کی طرف آ جائیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو. مسجد، کعبہ، بیت اللہ کی بات کر رہی ہوں، اور اذان، نماز، یہ سب جو ہیں یہ شاعر اللہ ہیں. ان کے اوپر جوک کریکس کرنا، مسجد کے اوپر جوکس بنانا، کعبے کے اوپر جوکس بنانا، اذان کے اوپر مذاق اڑانا اذان کا، یا نماز کا مذاق اڑانا. مذاق ان اے سینس انٹینشنلی نہیں کوئی جوک بن گیا نماز کے اوپر، کسی قسم کا کوئی لطیفہ بنا دیا گیا. جیسے میں نے اس دن ایگزامپل دی تھی نا کہ یہ جو کہاوت ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ٹھیک ہے، یہ حج، یہ شاعر اللہ ہے. اس کا یہاں اس جوک میں حج کا ورڈ آیا نا. یا یہ بات کرنا کہ جی جہنم میں تو جنتیوں کو تو یہ کھانے ملیں گے، جہنم میں بریک ملے گی تو درمیان میں ہم چائے وغیرہ ہمیں سرو کی جائے گی. جب جنت والے کہیں گے جی ہمیں چائے دے دیں، تو جہنم والے کہیں گے جی ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، ہم چائے نہیں دے سکتے. اس طریقے کے جوکس یہ پڑھتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، بچپن سے یہ چیزیں ہم پڑھتے آئے ہیں. یعنی یہ جو گرمی جب آ جاتی ہے تو لوگ اس بات کہتے ہیں لگتا ہے آج جہنم سے پائپ آیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی اس قدر ہو گئی ہے. یہ شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان کے اوپر جوکس بنانے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، ان کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا گیا ہے. آیت نمبر 2 میں خود پڑھ لیجیے اگر اس بات کا یقین نہیں ہے. اور نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے، اور نہ پٹے پہنانے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی، کسی کی بھی بے حرمتی نہ کرو. یہ کہا گیا. وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، یہ اب ہم تو یہ بات اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، لیکن مکہ میں اہل مکہ جو تھے ان کو شکار اتنا پسند تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں کو روک ہی نہیں سکتے تھے شکار کرنے سے. ان کو منع کیا گیا احرام پہنے ہوئے آپ نے شکار نہیں کرنا. ہاں، اگر کسی اور نے شکار کیا جس نے احرام نہیں پہنا ہوا، آپ وہ شکار کے بعد جانور کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں سے ڈنر کر سکتے، لیکن خود نہیں شکار کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی اتنی بڑی آزمائش تھی کہ سوچ نہیں سکتے. اور جب تم احرام کھول دو
تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 3، تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹ کر مرنے والے، چوٹ سے مرنے والے، اوپر سے گر کے مرنے والے، سینگ لگ کے مرنے والے، اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائے، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جن نے تمہارے دین کا انکار کیا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ پھر جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3، یہودی چاہتے تھے یہ ہمارے دین میں آ جائے، لیکن آیت نمبر 3 جو ہے سورہ المائدہ کی، کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنے ہی احکامات ایسے ہیں جس کو سیکھ لینے سے ہماری زندگی میں کتنی زیادہ آسانی ہو سکتی ہے۔ باری باری ڈسکس کیجئے میرے ساتھ، باری باری اس کو سمجھیے۔ حرام ہے ہمارے اوپر مردہ نہیں کھانا، مرا ہوا جانور نہیں کھانا۔ مرغی حلال ہے، آپ نے صبح اٹھ کے دیکھا مرغی پنجرے میں جو تھی وہ مری پڑی ہے، آپ نے وہ نہیں کھانی، ٹھیک ہے، مردہ جانور نہیں کھانا۔ خون بہتا ہوا نہیں پینا، بہت سے ڈاکٹر اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ابھی میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور سے نہ بس بچا لے۔ ابھی جو حیض کا خون ہے، کچھ لوگ یہ ریکمینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ حیض کا جو خون ہے اس کو پینے سے یا اس کو اپنے منہ پر لگانے سے سکن بہت اچھی ہوتی ہے اور ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ تعالیٰ بچائے اس گندگی سے، یہ حرام ہے چیزیں، بہتا ہوا خون پینا۔ نیکسٹ آ جائیے، سور کا گوشت۔ یہ تو آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ خنزیر کا، سور کا گوشت حرام ہے۔ جن چیزوں پہ شک بھی گزر جائے نا کہ ان چیزوں کے اوپر ان چیزوں میں سور کا گوشت ڈل سکتا ہے، وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، چاہے وہ حلال چیز ہے نا، مرغی کا گوشت ہو گیا، بکرے کا ہو گیا، بھینس کا، دمبے کا، یہ جو حلال ہے، اگر اس پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تکبیر نہیں پڑے گی۔ تکبیر کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے۔ لا الہ الا اللہ تکبیر نہیں ہے۔ کسائیوں کو یہ چیز سکھائیں، بلکہ اپنے مردوں کو یہ چیز سکھائیں کہ جہاں سے بھی آپ گوشت لے کر آتے ہیں، کیا وہ تکبیر پڑھ کے جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں جانور کو، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آ جائیے، گلا گھٹ کر مرنے والا۔ آپ قربانی کا جانور لے کر آئے، صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ مر گیا، کیسے مرا ہے؟ وہ رسی جس سے باندھا ہوا تھا اس کو کہیں چلا نہ جائے، وہ اتنی ٹائٹ بند گئی کہ اس نے گلا گھوٹ لیا، یا بعض دفعہ وہ اپنے سینگ پھنسا لیتا ہے نا اس رسی کے اندر، اس کا گلا گھٹ جاتا ہے، اور جب آپ نے صبح اٹھ کر دیکھا یا آپ کہیں گئے ہوئے تھے واپس آ کر دیکھا تو وہ مر گیا تھا۔ لیکن اگر مرا نہیں، ابھی تھوڑا تڑف رہا، آپ کو پتا یہ بچے گا نہیں، اگر آپ نے اس کو چھری پھیر کے ذبح کر لیا تب آپ کھا سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بات بتا دوں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو مردہ حالت میں پایا، نہ خود کھانا ہے نہ کسی کسائی کو دے کر آنا کہ جس کا گوشت کر کے آگے بانٹ دے۔ اس قدر لوگوں میں بے رحمی آ چکی ہے، خود بھی مردہ کھاتے ہیں، باقی پوری لوگوں کو بھی مردہ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ چوٹ سے مرنے والا، جیسے کہ چوٹ لگ گئی ہے بکرے کو یا بکری کو یا دمبے کو، جو بھی جانور اس کو چوٹ لگی ہے، چوٹ لگ کے 1-2 دن وہ بالکل ٹھیک تھا، آپ سو گئے جی، آپ کہیں چلے گئے، واپس آ کے دیکھا جی وہ مرا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا اس کو چوٹ لگی ہے، اور چوٹ کے بعد یہ ایسی چوٹ لگی ہے، بعض سر پہ لگ جاتی ہے کسی ایسی جگہ کہ یہ نہیں بچے گا، بس اس کو ذبح کر کے تکبیر پڑھ کے حلال کر کے کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اوپر سے گر کے مرنے والے، یہ تو میں سارے ایگزامپلز اب قربانی کے بکروں کو کے حساب سے اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہ اسی طرح شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بکرے چھت پہ باندھے ہوتے ہیں اور جو منڈیر ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، چھلانگے مارتے ہیں، اوپر سے نیچے گرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ٹائم سے کہ ہمارا جانور جو ہے وہ نیچے گر چکا ہے، اونچائی سے نیچے گرا ہے، اور اس کو جو ہے وہ بھی زندہ ہے، جلدی جلدی چھری پھیر لیں اور ذبح کر کے کھائیں سب لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہی بات ہے کہ کہہ لیں کہ مر گیا، گرتے ہی مر گیا، آن سپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پھر وہ مردہ، وہ نہیں کھا سکتے۔ سینگ لگ کے مرنے والے 2 جانور تھے، دونوں نے آپس میں لڑائی کی، سینگ ایک دوسرے کی آنکھ میں مارا، جگہ ہمارا، واپس آئے دیکھا مر گیا، نہیں کھا سکتے۔ اگر دونوں میں کوئی ایک آدھ زندہ اس کو ذبح کریں کھا لیں، ٹھیک ہے۔ مردہ سینگ لگ کے مرنے والے، اور وہ جانور جسے درندے کھا جائے، آپ کا جانور تھا اسے کوئی درندہ آیا، درندہ کھا کے چلا گیا، اور باقی آدھا جانور جو ہے آپ کا بچا ہے تو آدھا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو۔ یہ جیسے میں نے ابھی ساری ایگزامپل دیتے ہوئے بتایا، اگر چوٹ لگ کے مرنے، گلا گھٹ کے مرنے، اوپر سے گر کے مرنے والے، سینگ لگ کے مرنے والے، یہ سب جو ہے مردہ حالت میں آپ کو ملے ہیں، نہیں کھانے۔ اگر
تم ان کو ذبح کر لو ٹائم رہتے ہوئے، وہ زندہ ہیں تو کھا سکتے ہیں. اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، یعنی کہ آپ نے کوئی بکرا لیا اور کسی دربار پہ چلے گئے، جی ہم نے فلاں کو چڑھانا ہے بکرا، یا کوئی منت اس طرح مانی ہے اولاد وہ ہمیں فلاں فقیر یا پیر دے گا، وہ آستان، اس کو آستان کہتے ہیں، وہاں پہ نہیں ذبح کیا جائے گا، یہ حرام کام ہے. اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ قسمت معلوم کرو. پہلے تیر ایسے ہوا میں پھینکے جاتے تھے اور تیروں کے دونوں طرف ڈیفرنٹ چیزیں لگائی جاتی تھی کہ یہ ڈو اینڈ ڈونٹس، میں یہ کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں. جیسے ہم کوائنس پھینکتے ہیں نا، آج کی جو جنریشن ہے وہ تو تھوڑی ایڈوانس ہے نا، کوائنس والا حساب کتاب ہو گیا. یہ منع ہے کہ کوائنس ہمیں قسمت بتائے گا، فال کے تیر آپ کو قسمت معلوم کر کے بتائیں گے، یا سٹارز کے ذریعے میرا ہفتہ کیسا رہے گا وہ ہمیں قسمت بتائے گی، حرام کام ہے. یہ سب گناہ کے کام ہے. آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا تھا، آج وہ لوگ نا امید ہوں گے جنہوں نے آپ کے جو دین کا انکار کر، ہم نہیں دین اسلام کو اپنائیں گے کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے اب، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ مجھی سے ڈرو. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. ایک ایک بات کھول کے بیان کر دی گئی پورے قرآن میں، کیونکہ سورہ المائدہ آخر میں نازل ہوئی تھی، دوبارہ ریپیٹ کرتی چلوں، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. پھر جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے اور اس کو کوئی گناہ پر وہ اپنے آپ کو آبادہ نہ کرے، اگر اس کو بھوک لگی ہے، کسی جگہ سٹک ہو گیا، کسی ایکسیڈنٹ ہوا پوری گاڑی کا، وہ ایک اکیلا بچ گیا، اب وہ اس کو واپس کنارے تک آتے ہوئے یا شہر تک آتے ہوئے درمیان میں اس کو کوئی مردہ کھانا پڑ جائے اپنی جان بچانے کے لیے، وہ بے بس ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن اتنا جتنا اس کی جان بچ سکے. یا اس کو کہیں قید ہو گیا، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے مردار کھانے کے لیے یا حرام چیز کھانے کے لیے، تو اتنا جتنا اس کا ایمان، اس کی جان بچ سکے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں بخش دوں گا، میں تم پر رحم کروں گا، تم مجھے بخشش کرنے والا پاؤ گے، کیونکہ دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑا. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 4. اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں. کہہ دیجیے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کو کیا گیا ہوا شکار جنہیں تم سدھا لیتے ہو، اللہ نے تمہیں جو سکھایا اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو. تو وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی کہ آپ نے ایک کتا ٹرین کیا، ایک ڈاگ کو ٹرین کیا ہے. میرے ساتھ ایکچولی نا میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو میں یہ ورڈ نہیں بول رہی، تو اس کو میں ڈاگ بول رہی ہوں بار بار. تو آپ نے کسی بھی شکاری ڈاگ کو جو ہے وہ ٹرین کیا، ٹھیک ہے. ٹرین کرنے کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ، وہ فار ایگزامپل آپ نے شکار کیا، کوئی چڑیا تھی اور کوئی بھی جو حلال چیزیں نا، آپ نے اس کا جو ہے وہ شکار کیا. کوئی بٹیر تھا، ٹھیک ہے، بٹیر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، چڑیا کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. اچھا، بٹیر کا آپ نے شکار کیا، دور سے آپ نے کہہ لے کہ شکار کا جو حساب کتاب تھا وہ کیا، تیر پھینکا یا جو بھی فائرنگ کے تھرو جو ہے کیا. اب آپ نے سدائے ہوئے جانور کو بولا جاؤ اس کو اٹھا کے لے کر آؤ. اب وہ ڈاگ نے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ لے کر آیا، آپ وہ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ڈاگ نے وہاں بیٹھ کے خود تھوڑا بہت کھا لیا، چلو فرسٹ بائٹ میں لے لیتا ہوں باقی مالک کو جا کے دے لیتا ہوں، وہ نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بتایا گیا کیونکہ اب جو ہے اب تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا نا پیٹس کو رکھنے کا اور ڈاگز وغیرہ کو رکھنے کا. اس ٹائم پہ بھی یہ ٹرینڈ بہت زیادہ تھا جب یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا، اور اس میں یہ بات جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سکھائی گئی ہے کہ اگر تمہارے سدائے ہوئے شکاری جانور ہے تو اس کو باقاعدہ ٹرین کیا جائے گا کہ وہ شکار نہیں کھائے گا، وہ صرف اٹھا کر لے کر آئے گا. کیونکہ کہاں پہ شکار جو ہے وہ آپ کا گرا ہے، گولی لگی ہے اس کو، تیر لگا ہے، وہ کس جگہ گرا ہے وہ آپ نہیں سونگ سکتے. جو حص جو ہے ڈاگ کے اندر حص ہوتی ہے وہ سونگے گا، جا کے آپ کا شکار اٹھا کے لا کے آپ کو دے دے گا. وہ اس میں سے اگر اس نے خود کھا لیا آپ وہ شکار نہیں کھا سکتے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 5. آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہے. اہل کتاب، ٹھیک ہے، اہل کتاب جو جیسے جن کے پاس تورات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں، ان عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور ان کا کھانا کھایا جا سکتا ہے. لیکن ان کا کھانا نہیں کھایا جا سکتا جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، جو نبیوں کے بعد صحابہ کرام کو ہی نہیں مانتے، نبیوں کو بھی نہیں مانتے، ان کا کھانا نہیں کھایا جائے گا. جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ بدکاری کرنے والے بنو، نہ چھپی اشنائی رکھنے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 6. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو تو یا تم نے عورتوں سے بستری کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اب اس والی آیت میں وضو کا طریقہ سکھایا گیا ہے، ذرا ایک دفعہ وضو کا طریقہ سیکھیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، چہروں کو فل دھونا ہے، اور اپنے ہاتھوں کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ کتنی چیزیں بتائی ہیں؟ 4 چیزیں۔ پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے کلی کرنا، ناک میں پانی بہانا، اور پھر ہم چہرہ دھوتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوتے ہیں، پھر ہم سر کا مسح کرتے ہیں اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہمیں حدیث سے ملتا ہے، گردن کا مسح کرنا حدیث سے نہیں ملتا۔ گردن کا مسح کسی بھی طرح سے حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ خود ساختہ چیز ہے، اس کو جتنا جلدی ہو سکے اپنی ڈیلی روٹین میں سے اس کو مائنس کر دیں۔ یہاں پہ ہمیں صاف طور پہ بتایا گیا مسح صرف سر کا ہے، گردن کا مسح نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں مزید جو احادیث آتی ہیں اس میں جا کے وضو کا جو باب ہے صحیح بخاری میں، ترمذی میں، وہاں پہ بھی جا کے مزید پڑھیے، وہاں پہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارا جو طریقہ ہے وہ یہ جو آیت میں بتایا گیا یہی طریقہ ہے، اور گردن کا مسح نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ اس کے بعد بتایا گیا ہے تیمم کا طریقہ۔ تیمم کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سورہ البقرہ میں جب یہ آیات آئی تھی۔ کیا طریقہ ہوگا؟ مٹی کے اوپر آپ ہاتھوں کو دونوں کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد ایک ہاتھ کی جو اوپر والی جگہ اس کو صاف کریں گے، پھیریں گے، پھر دوسرے ہاتھ کے اوپر پھیریں گے، اور پھر وہی جو ہاتھ ہے اسی کے ساتھ آپ نے اپنے چہرے کے اوپر ایک دفعہ پھیر لینا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تیمم کا طریقہ آ جاتا ہے۔ یوٹیوب پہ جا کے ڈفرینٹ لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں سے جو ہے اکارڈنگ ٹو قرآن آپ نے بک پڑھ لیا نا تیمم کا طریقہ، بس پرفارمنس ایک دفعہ دیکھنی ہے تو وہاں سے جا کے دیکھ لیں، اگر کوئی ایکسٹرا چیز بتائے وہ نہیں لینی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے۔ اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی ہے اسے یاد کرو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ عہد کیا ہے؟ ہر آدمی عہد یہ ہے کہ ہر مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا تھا اس سے عہد کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور پھر آخری کتابیں، نبی، یہ سارے عہد، نبیوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، فرشتوں پر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عہد کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب تم سے کہا گیا کہ جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور ہم نے بات مان لی، فرما برداری کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تم اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب آگاہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ جی ہمارے پاس آیت نمبر 10، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوست کی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی ہے وہ یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، چنانچہ ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی ہے اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، اور آپ کو ان میں سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی اکثر اطلاع ملتی رہتی ہے، چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 14،
اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اس سے آگاہ کرے گا۔ یعنی کہ ایمان لانے کے بعد، اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو بھلا دینا دشمنی اور بغض کو دعوت دیتا ہے۔ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ روشنی سے مراد یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں نا، وہ ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ آ جائیے جی آیت نمبر 16، جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور ان کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 18، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تو تم یہ بات کرتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہو نعوذ باللہ، تو تمہیں پھر سزا کیوں ملتی ہے؟ تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور جو ہے وہ کیوں لایا گیا؟ پھر اس کے بعد ان کے اوپر لعنت مسلط کی گئی، رسوائی مسلط کی گئی، تو تمہارے پاس سزائیں کیوں آئیں؟ پہلے تو یہ بات بتاؤ۔ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ بس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو تھے وہ آخری نبی تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، پیچھے ہم نے کافی جگہوں پہ جو ہے پڑھا، اب آپ کو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کا ذکر جو ہے وہ یہاں سے ملے گا۔ اور جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ سب کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا، اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پہ فلسطین کا علاقہ ہے نا شام، تو اس کی جو بات ہے، شام کا جو علاقہ فلسطین ہے نا، اس کی بات بتائی گئی ہے کہ مقدس زمین میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہارے نام لکھ دی، اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشت کے بل منہ نہ موڑو، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ کسی بھی حکم کے آ جانے کے بعد اس سے منہ موڑ کے نہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ بے شک اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے، اور ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی کہ اس جگہ ہم داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نہ نکل جائیں۔ اب ان کو ایک جگہ پہ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، وہاں پہ نا کچھ زور آور لوگ لاتے ہیں، ہم نے اس جگہ پہ جو ہے وہ داخل نہیں ہونا، ہم نہیں جائیں گے، پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک سامنے کہہ لیں کہ ایک ریزن رکھی۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا وہ بولے تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 24۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، چنانچہ تو اور تیرا رب جائے، پھر تم دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اللہ نے فرمایا بے شک مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں۔ 40 سال کے لیے یہ میدان تین میں ہی رہے تھے، وہاں ہی ان کی اصلاح کی گئی، وہاں ان کے اوپر کتاب بھی آئی، ان کی تعلیم و تربیت وہاں پہ ہوئی، 40 سال کے لیے ایک ہی میدان میں رہے۔ اور اے نبی آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیں۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کیا نام تھا؟ قابیل اور حابیل، ٹھیک ہے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ پہلے زمانے میں کیسا ہوتا تھا کہ قربانی ایسے رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ قربانی لے جاتی تھی۔ ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دوسرا بولا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کون یہ بات بولا تھا؟ قابیل۔
اور حابیل سے اس نے یہ بات کی. پہلے نے جواب دیا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے. اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے تو میں تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے. دیکھیں اگر دو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آمنے سامنے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور دونوں اس نیت سے آئے ہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا, اگر دونوں اس نیت سے آئے ہیں تو دونوں جہنمی ہیں, کیونکہ دونوں میں سے جس کو پہلے موقع ملا اس نے اس کو قتل کر دیا. دوسرے کو جو قتل ہوا ہے اس کو اگر موقع ملتا تو وہ بھی قتل کر دیتا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان نیت کرتا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور دوسرا کہتا ہے کہ میری نیت ایسی نہیں ہے, اللہ صرف جو ہے پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. دوسری بات ہے میں تیری طرف اپنا ہاتھ قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا, نیت نہیں کروں گا. اور وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا اور ایک ٹائم ایسا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو اب قابیل جہنم میں جائے گا, اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ کا جو ہے وہ ہوگا قرض, لیکن حابیل نہیں. ٹھیک ہے, یہ عام روٹین میں بھی سمجھ لیجئے, اگر دو لوگوں کی سیم نیت ہے قتل کرنے کی, گناہ کرنے کی, تو اگر ایک بازی لے گیا تو دوسرا بھی جہنمی ہے. نیت, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ آ جائیے. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے. اب یہ حابیل کہہ رہا ہے کہ میری تو نیت نہیں ہے تمہیں قتل کرنے کی, میرا اور اپنا گناہ تم اپنے سر ہی لوگے اور دوستیوں میں شامل ہو جائے, اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا, چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. یعنی کہ اب آخرت تک جتنے بھی لوگ قتل کریں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں جائے گا, اس کی سزا دگنی ہوتی جائے گی. پھر اللہ نے وہاں ایک کوا بھیجا, وہ اپنے پنجوں سے زمین کریدنے لگا تاکہ دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے, کیونکہ اس سے پہلے قتل کوئی ہوا نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا کس طریقے سے جو ہے یا کسی کو دفناتے ہیں. پہلے دفنانے کا اس طریقے سے نہیں تھا ٹرینڈ آیا ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے جو ہے اس کو قابیل کو سکھایا کہ حابیل کو کس طریقے سے جو ہے وہ قبر میں, یا قبر کا جو کنسیپٹ ہے وہاں سے آیا. تو وہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا, چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا, یعنی کہ اس کے دل میں صرف گلٹ ہی رہا. آیت نمبر ہے جی 32. اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو, تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. دیکھیں جب کسی کا قتل ہوتا ہے تو اس کا جو ایک حصہ, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, وہ قابیل کو جاتا ہے کیونکہ سٹارٹ کام اس نے کیا تھا, اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے. اور جو شخص کسی جان کو ناحق قتل کا ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی. اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے. پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائے, یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ دنیا ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے تھے کہ تم ان پر قابو پاؤ, توبہ کر لے. پھر تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تاکہ تمہیں کامیابی ملے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, اگر ان کے پاس وہ سب کچھ جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہوتا تو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے, تو بھی وہ ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 37. وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے, اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو. اب یہ چوری کی سزا ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا, اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے. پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے, اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے.
اے رسول آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں، وہ ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئی، وہ کلمات کو موقع محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ رہو، اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کی بابت قطعاً کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے منافقین میں 4 قسم کے جو لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے: منافقین، یہودی، مشرک قبائل اور مشرک مکہ۔ ٹھیک ہے، اور ہم چھوٹی سی پریشانی آنے کے بعد کہہ لیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بس یہ پریشانی آ گئی ہے ہماری زندگی میں، یہ مشکل آ گئی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو بتانا ہے۔ ہم نے پارے کے شروع میں کیا پڑھا؟ نہیں بتانا نا، اپنی آواز کو بلند کیوں کرنا ہے کسی کی برائی یا غیبت کرنے کے لیے؟ ہاں، اگر آپ پہ ظلم زیادتی آپ کا حق مارا گیا تو ہم کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیفیں بھی آتی تھی، مشکلیں بھی آتی تھی، آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہوتا تھا، اور وہی کی بھی کیفیت ہم نے دیکھی ہے، لیکن صبر سے کام لیا۔ جو انسان کو صبر دے سکتا ہے نا، وہ زبان سے بول کے اپنا حق مانگنا وہ چیز نہیں دے سکتی۔ صبر کی جو ڈگری ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے، بہت کم لوگ اس ڈگری میں، اس فیلڈ میں ایڈمیشن لیتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اس کے ایک سیمیسٹر کو پاس کرتے جائیں، اپنے پیپرز کے مارکس لگوائیں، اپنے سیشنل مارکس لگوائیں، اپنے ایڈیشنل مارکس لگوائیں۔ صبر کی جو ڈگری ہے یہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، یہ آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ آپ کو اگر کسی نے برا بلا کرو، آپ وہاں پہ صبر کر جائیں نا، بات وہاں پہ رک جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو کسی نے برا بلا کرو، آپ نے بدلے میں اس کو برا بلا کہا ہے نا، تو سوچیں وہ بات کتنی لمبی جاتی ہے، وہ اس کی برائیاں کھولتی ہے، وہ اس کی برائیاں کھولتی ہے، ایک دوسرے کی جو برائیاں اور ساتھ مل کے اچھے ٹائم پہ کام کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ چوراہے پہ آ جاتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا سانج کی ہنڈیاں چوراہے پہ پھوٹتی ہے، تو وہ والا حساب ہو جاتا ہے۔ خاموشی جو ہے انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر 42۔ وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں، یعنی کہ اب ان کی خصلتیں بتائی گئی ہیں، جھوٹی باتیں کریں گے، جھوٹی باتیں سنیں گے۔ اب کوئی آپ کسی کو بات بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا پھر بتاؤ آگے کیا ہوا؟ بھی ساری بات بتا دی ہے، ساری سچویشن بتا دی ہے کہ یہ معاملہ پیش آیا تھا، نہیں اب پھر اس نے کیا کہا، پھر اس بات کی مین میخ کے اندر پڑ جانا، پھر مزے لے کے باتیں سنانا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سمپل بات نہیں کرتے، پھر پورے طریقے سے پورے ایک سچویشن کریٹ کر کے امیجنری طور پہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عادتیں جو ہے، اتنا ٹائم نہ اپنے آپ کو دیا کریں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، سمپل آپ نے کسی کو واقعہ سنانا ہے، سمپل واقعہ سنا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، بات ختم۔ ہمارے شوہر ہماری باتیں کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ہم لمبی لمبی چھوڑنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، وہ وہاں سے چلتی ہوئی آئی، میں یہاں سے گئی، اس نے مجھے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کیا، وہ پوری سچویشن ہم کریٹ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے نہ، جھوٹی باتیں خود سنیں، کیونکہ وہ سچویشن کہیں نہ کہیں تو اس میں جھوٹ ایڈ ہوتا ہے نا۔ آپ نے اگر کسی بھی واقعے کو بڑا الیبوریٹ کر کے بتانا ہے کسی کو، اور اس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کہہ لیں مسکین اور تھوڑا سا مظلوم دکھانا ہے، تو کچھ تو اس میں جھوٹ ایڈ ہوگا نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں چھوڑ دیں، اور جی بھر کر یہ حرام کھانے والے ہوں گے۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں، یعنی کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آپشن دے دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ لے کر آتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ نے ایسے لوگوں کی واقعہ یا مسئلہ سننا ہے یا آپ اعراض کریں، اگنور، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تو بھی وہ قطعاً آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان کو فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ، یعنی کہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سکتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ تورات میں تو سارے احکامات موجود ہیں، تو اختلاف کس چیز سے ہے؟ نہ تورات ماننی ہے، نہ اپنے نبی کو ماننا ہے، دوسرے نبی کے اوپر بھی الزامات لگانے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے پاس اپنے معاملات لے کر آنے اور ان کی بھی بات نہیں ماننی۔
بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ انبیاء جو اللہ کے اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودی کے فیصلے کرتے تھے، یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور جو کچھ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے اور اس کے لیے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک توڑا ہے تو اس کی بھی ناک توڑی جائے گی، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ اب اس میں بہن بھائی جو آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں دوسرے کے کوئی بال کھینچ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کام کیا، نہیں، یہ فار ایگزامپل آپ نے کسی کا جان بوجھ کے جو ہے یہ کام کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو یہ اس چیز میں آ جائے گا۔ دیکھیں دوسروں کو معاف کرنے سے انسان کے اپنے گناہ جھڑتے ہیں، معاف کرنے میں درگزر کرنے میں پہل کیا کریں، کیونکہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کے بارے میں سوچ کے کڑ کے اپنا نقصان کرنا ہے نا، تو بس لیٹ اٹ گو۔ جس نے جو کیا اپنی عقل کے مطابق کیا ہے، میں جو کروں گی وہ اب میری عقل ہے، میری سمجھ بوجھ ہے۔ اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی نافرمان ہے۔ اور اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی اور اس پر نگبان ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اور اے نبی آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا، اب پھر ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا، پھر اگر وہ اس سے منہ موڑ جائے تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہے۔ کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ آیت نمبر 51۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر بھی پھر دوستی کی بات آئی ہے، ان سے فرینڈشپ نہیں کرنی، وہ آپس میں باہم دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی کہ وہ بھی یہودی اور عیسائی ہوگا، وہ پھر مسلمان نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اپنی منافقت پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد و مت سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے عمل برباد ہو گئے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے تو اللہ کو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے کسی اور سے دین کا کام کروا لے گا۔ اگر آج اس وقت میں دورہ قرآن نہیں کروا رہی ہوتی، دورہ قرآن میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، ٹھیک ہے، میں اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہی ہوتی یا آپ اللہ کے دین کا کام نہ کر رہے ہوتے، سننا سنانا جو بھی کام، تو یہاں پہ کچھ اور لوگ آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی قوم آتی وہ اللہ سے محبت کرتے، اللہ ان سے محبت کرتے، وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوتے اور کافروں پر سختی کرنے والے۔ ہم مومنوں پر سختی کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ نرمی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں تو وہ اللہ کا گروہ ہے، اور یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ جو اللہ کے گروہ میں شامل ہو گیا غالب تو وہی آئے گا۔ نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 57۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوستہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا۔ جو کافر آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے بلکہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ریزن بتائی گئی نا کہ دوستی نہیں کرنی ان سے، ریزن دی گئی ہے۔ ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو، اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اس سے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ضد رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اپنی طرف نازل کی گئی کتاب پر اور اپنے سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس پر اپنا غضب نازل کیا، اور میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی، وہی لوگ بدتر درجے میں ہیں اور سیدھی راہ سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ منہ پہ آ کے کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جیسے ہی ایمان والوں کی مجلس سے جاتے ہیں تو جا کے کافروں جیسا بھی کہہ لیں شیطانوں جیسا ان کا رویہ ہو جاتا ہے، اس قدر برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دین والوں کے ساتھ دین والے اور کافروں کے ساتھ جا کے کافر والے، دنیا والوں کے ساتھ جا کے کفر والی جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ آیت نمبر 62، اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے؟ یا اگر آپ کے اندر یہ برائیاں کیسے خود دیکھیں، آپ اگر گناہ کرنے میں جلدی کرتی ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں یا حرام کھانے میں جلدی کرتی ہیں، تو اٹس مین آپ اس کیٹیگری میں ہیں، یا آپ کے ارد گرد کے لوگ ایسے ہیں۔ ان کی پہچان کیسی ہوگی کہ یہ دین والوں کے ساتھ دین والے ہیں اور دنیا والوں کے ساتھ جا کے دنیا والے ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ میں جلدی کریں گے، آپ کو بھی اس میں اکسائیں گے، آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے پہ اکسائیں گے، حرام کھائیں گے اور آپ کو بھی حرام کھانے کی تلقین کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اپنی جو صحبت ہے اس کو لازمی آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں۔ رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ اب عوام جو ہے اگر غلط کام کرے گی تو علماء کا کام ہے کہ ان کو روکے۔ اب یہاں پہ علماء کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں روکتے، بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 64، اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی کہ قرض حسنہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ تو بندھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ صدقہ یا اس طرح پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ انہوں نے یہ اللہ پہ بات کی۔ ٹھیک ہے، یہودیوں نے بند گئے انہی کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس کے اس قول یعنی کہ ان کی اس بکواس کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کی طرف سے نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنا ہے، یعنی کہ قرآن سے ہدایت بھی لوگوں کو ملتی ہے اور بہت سے لوگ سرکشی اور کفر میں بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کب؟ جب وہ قرآن کے اندر سے مین میخ نکالتے ہیں، متشابہات یا جو آیتیں بھی اس طریقے سے واضح نہیں کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دیا بس وہ ماننا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اعتراض کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، تو یہ پھر ان کو جو قرآن ہے نا وہ سرکشی اور کفر میں زیادہ کرتا ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، آپس میں وہ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کریں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو انہیں اپنے اوپر اور نیچے سے وافر رزق کھانے کو ملتا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں رزق چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، اگر آپ جو قرآن میں احکامات آئے اس کے اوپر ٹھیک ٹھیک عمل کریں، اوپر سے نیچے سے وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں رزق دیتا۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے، اور میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ تھوڑا سا دین لے لیتے ہیں، تھوڑا سا نہیں لیتے، دین کو بس اپنی پسند کے مطابق لے لیا، نمازیں پڑھ لی، یہ کر لیا، جہاں پہ نامحرم ہے وہاں پہ اپنا پردہ کھول دیا، بس اپنی پسند کا دین جو ہے وہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی 67، اے رسول
آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کے سرکش اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی بے دین اور نصارہ ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کرتے تھے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی بس وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کی گواہی دی کہ بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آگے چل کے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ؟ تو یہاں پہ آیت نمبر 72 جو ہے اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ جب ڈسکس ہوگی نا تو ہم اس بات کو دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی کہ جس نے یہ بات کہی ہے نا تین، اللہ تعالیٰ، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں سے تین کا تیسرا ہے، اس نے غلط بات کہی ہے، اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے اگر اسے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا۔ اپنی دعاؤں میں یہ لازمی شامل کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ ہمیں نہیں پتا کس رستے سے شیطان شرک ہمارے اندر ڈالتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ میری جو ذات ہے نا وہ شرک کو بہت ناپسند کرتی ہے۔ اگر میری ذات میں کہیں پر بھی شرک کا کوئی عنصر شیطان جوڑ رہا ہے تو مجھے اس کی طرف توجہ دلا، اس رستے کی طرف توجہ دلا کہ میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں، میں اس پہ توبہ کروں اور میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ لازمی اپنے لیے سب نے یہ دعا کرنی ہے۔ آیت نمبر 74، پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے بلکہ ایک رسول ہے، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول ہی، ٹھیک ہے۔ وہ اس طریقے سے آیت کا جو ہے وہ کانٹیکس بنا ہوا ہے۔ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ نہایت راست باز تھی۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کہ کھانا کھانے سے کیا مراد ہے؟ انسان کھانا کھاتے ہیں، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیں ہم نے ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں وہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 76۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بہک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا وہ بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر تو لوگ نافرمان ہیں۔ اے نبی یقیناً آپ لوگوں میں اہل کتاب سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں سے کچھ پڑے ہوئے عبادت کرنے والے ہیں اور کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ عبادت کرنے والے ہیں، دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، دوستیاں نہیں کرتے، کافروں کے ساتھ تو اسپیشلی دوستیاں نہیں کرتے، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی اتنی کرتے ہیں دوستی جس میں اللہ رسول کی بات ہو۔ اس کے علاوہ جب آپ کوئی بھی بات کریں گے اس میں شیطان لڑائی ڈلوا دیتا ہے۔ آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماؤں کے ساتھ اللہ رسول کی بات کیا کریں۔
بس اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرنی, کوئی اور کنورسیشن ہی نہیں کرنی. کوئی بھی آپ اور بات کریں گے تو وہ کیا نام ہے, شیطان اس میں لڑائی ڈلوا دیتا ہے. اللہ رسول کی بات کو کم ہے, مطلب تھوڑی باتیں تو نہیں, جتنی بات کر سکے اس ٹاپک پہ, تو یہ تو ٹاپک کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. آپ ڈفرینٹ احادیث کو ڈسکس کریں, آپ اسے پوچھیں کہ آپ وضو کیسے کرتی ہیں اپنی بہن سے, اپنی دوست سے, کہ آج وضو جو کیا تھا تو وضو کس طریقے سے کیا تھا, مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے, مجھے ایک سٹیپ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا. یا آپ سر کا مسح کیسے کرتی ہیں, اچھا صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ ایک دفعہ میرے ساتھ آپ اپنے شیئر کر سکتی ہیں. آپ نے سورہ ملک کی جو ہے وہ تلاوت کی. کتنی باتیں ہیں جو ہم آپس میں اللہ رسول کی کر سکتے ہیں. باتیں اللہ رسول کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ہم باتیں کیا کرتے ہیں, عید کا سوٹ بنا لیا ہے اور افطاری میں کیا بنایا ہے, کیا کیا ڈشز بنائی ہیں, مجھے ریسیپیز شیئر کرو. اس کے علاوہ تو ہم کوئی باتیں نہیں کرتے. کیا مکمل ہو گیا؟ ہاں جی مکمل ہو گیا. یہاں پہ 6th پارہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا. پارہ نمبر 7 انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں گے. ایک یا دو کوشچن, اگر کسی کو کوئی امپورٹنٹ کوشچن ہے میرے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ جمعہ ہے اور جمعے کی جو سنتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت ہے, پھر غسل ہے اور ساری سنتے جو ہیں اس کو بھی ٹائم لگ جائے گا, ٹھیک ہے. ہماری کلاس بھی آج دیکھ جیسے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئی ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے, تو جلدی سے ایک یا دو کوشچن میں لوں گی اور پھر اس کے بعد آپ لوگ جو بھی اپنے کام کاج ہے اس میں مصروف ہو جائیں. اچھا ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو کہنی تھی کہ جمعہ مبارک جو ہے نا, ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کہنا, یہ نا سنت سے ثابت نہیں ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جمعے کی مبارکباد نہیں دیتے تھے. جو سنت وہی ہے نا جو نبی نے کام کیا, تو ایک دوسرے کو جمعہ مبارک نہ کہا کریں, ٹھیک ہے. یہ میں نے صبح شاید میں نے کسی کا کوئی میسج پڑھا یا پتہ نہیں کیا میرے مائنڈ میں بات آئی ہے, نہیں کمنٹ پڑھا میں نے یوٹیوب پہ, وہ جمعہ مبارک کی مجھے آئی تھی, تو میں ان کو بھی آنسر کری تھی کہ اس کے اوپر سرچ کریں. یوٹیوب پہ ڈفرینٹ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, کیا جمعہ مبارک کہنا سنت سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے, اگر کوشچن نہیں ہے تو ہم اپنی کلاس جو ہے وہ پھر کلوز کرتے ہیں. وعلیکم السلام. جی نبیلہ. جی باجی مجھے تھا کہ میں نے ایک جو ہے نا مدرسہ جوائن کیا تھا, تو جو وضو کا بھی آپ نے مجھے بتایا, خیر ابھی وہ تو سمجھ آ گیا, لیکن اس باجی نے مجھے یہ کہا تھا کہ جو ہے نا انہوں نے کیا سکھایا کہ سر کا مزہ بھی کرنا ہے, گردن کا بھی مزہ کرنا ہے, کان میں بھی وہ جو انگلیاں ڈال کے وہ مزہ کرتے ہیں, اور دوسرا جو ہے نا ہلالا کرنا ہے. جی انگلیوں کا, ہاتھ کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی لالا کرنا ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ سر کا جب مسح جب کرتے ہیں نا ساتھ میں کان بھی صاف ہوتے ہیں, یہ اسی میں آئے گا, گردن نہیں آئے گی اس میں, پہلی چیز. دوسرا جب آپ نے ہاتھ دھونے نا شروع میں جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو اپنی انگلیوں کے درمیان میں بھی آپ کا پانی جانا چاہیے. اس کو اس طرح نا وہ انگلیوں سے ہم پانی پہنچا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ہاتھ کی انگلیاں چاہے وہ پاؤں کی انگلیاں, یہ سنت سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے, ایڑیاں دھونا, اوپر ٹخنوں تک جو ہے وہ پاؤں کو دھونا اور انگلیوں کا خلال کرنا, یہ سب ہے. گردن کا مسا صرف ایکسٹرا چیز ہے جو ڈالی ہوئی ہے, وہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. دیکھیں جتنے جو 4 پوائنٹ ہیں نا جو حدیث میں آئے ہیں, جو قرآن میں آئے ہیں, سر کا مسح کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے وہ ہمیں حدیث سے سیکھنا چاہیے. ہاتھ دھونے ہیں یا منہ دھونا ہے یا چہرہ دھونا ہے یا کونیوں تک بازو دھونے ہیں, وہ کتنی اس میں جگہ آ جائیں گی, وہ بھی ہم نے حدیث سے سیکھنا ہے. پاؤں دھونے ہیں, پاؤں کیسے دھونے ہیں, انگلیوں کا خلال کرنا ہے, گھٹنوں تک پاؤں دھونے, یہ بھی ہمیں حدیث بتائے گی. لیکن یہ 4 مین جگہ ہیں جو وضو میں شامل ہیں, ٹھیک ہے. اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. باقی صرف گردن کا مسئلہ نہیں, باقی آپ کی باجی نے آپ کو ٹھیک بتایا, ٹھیک ہے. وہی کی جی کسی اور کا کوئی کوشچن؟ وعلیکم السلام. جی کنیز. بس آپ نا مجھے ٹائمنگ بتا دیں. کس چیز کی؟ یہ کلاس کی 9 AM ٹائم ہے, 9 to 11. وہی ہے. چلے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.